لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن تو پڑھو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر ہی کی حالت میں دنیا سے جائے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے اعمال، سارے کیے کرائے نیکیاں دنیا آخرت سب جگہ برباد ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے سردیوں میں بڑے لحاف بانٹے ہوں گے، بڑے کمبل بانٹے ہوں گے، وہ سب برباد گئی وہ نیکیاں۔ گرمیوں میں بڑے کولر لگائے ہوں گے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا، وہ سب برباد ہو گئے۔ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، سب برباد ہو گئے۔ حج کیا تھا، ارتداد کے بعد حج باطل ہو گیا ہے، اگر دوبارہ توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، قرآن کہہ رہے ہیں ختم ہو گئے اعمال۔ یہ کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ مثالیں دے رہا ہوں جو بڑے بڑے فتنے ہیں اس وقت دنیا میں، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کی تفسیر علیہ باللہ، جو کچھ اس نے اس کے اندر بھرا ہوا ہے، پھر اس نے اپنی حدیث کی کتابیں بنائی ہوئی، اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے، لوگوں کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جھوٹ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی آیتوں کو بدل کر اپنی، کبھی کبھی یہاں بھی نکل آتے ہیں، کراچی میں بھی وہ نکل آتے ہیں کہ فلاں قرآن کے اندر یہ رد، فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا نا ایک دیوانہ سے نکلا ہوا ہے، ساحل عدیم، تو وہ کہتا ہے جب حدیث سناتا ہے نا، کہتے ہیں تم کو تمہارے مولوی نے حدیث نہیں سنائی ہوگی۔ پہلے حدیث سناتا ہے، کہتے ہیں متفقن علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کا اس پر اتفاق ہے، پھر کہتے ہیں تمہارے مسجد کے امام نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی ہوگی۔ وہ ایک حدیث سناتا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں صدی میں علماء پیدا ہوں گے، وہ علماء انتہائی ضال اور مضل گمراہ ہوں گے اور دجال کے پیچھے جائیں گے۔ 14ویں صدی کے علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کے پیچھے جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ حدیث تمہاری مسجد کے امام نے نہیں سنائی ہوگی نا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس نے وہاں سے لی ہوئی، اور اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اس کو دیکھو کتنی جرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کالج اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے وہ لڑکے نوجوان جن کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مست ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے یار واقعی لوگوں کے دلوں میں تو ویسے بھی مولوی کے بغض بھرے ہوئے ہیں، اور جب یہ حدیث آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب دجال نکلے گا 70,000 یہودی اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہودیوں کی بات ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہود کا لفظ نکال کر ہم کو ڈال دیا بیچ میں، مولوی جائیں گے اس کے پیچھے۔ یہ تو میں نے ایک مثال اس کی بیان کی ہے۔ اس طرح کی وہ جو بھی حدیث بیان کرتا ہے، برابر والا کہتے ہیں حدیث اس طرح، کہتے ہیں نہیں تم کو پتہ نہیں، یہ حدیث مجھے معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں۔ اتنی جرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، جھوٹی حدیث بیان کی، احد الکاذبین ہے، دو جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے، ایک تو وہ جس نے وہ حدیث گڑی ہے، وہ تو ہے جھوٹا کذاب، اور جو اس کو بیان کر رہا ہے یہ دوسرا جھوٹا ہے۔ اور جتنی بڑی حدیث کی کتابوں سب میں یہ حدیث موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیوں؟ ملا کو، مولوی کو لوگوں کی نظر میں گراؤ، مساجد کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالو۔ یہ بالکل وہی کام ہے جو عیسائیوں نے کیا تھا، پہلے چرچ کو گرایا اور پھر کہا ہمیں پادری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پادری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور صرف لبرلزم نہیں تھا، ایک جماعت مذہبی کھڑی کی، اس مذہبی جماعت نے کہا تھا ہمیں بائبل کو اس عیسائی پادری سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود سمجھیں گے، ہم خود سمجھیں گے۔ بالکل اسی کی نقل ہے، ہم نے قرآن خود سمجھنا ہے، ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہم خود سمجھیں گے۔ سمجھو پھر نیا دین بناؤ گے، نیا دین بناؤ گے۔ آج چرچوں کا کیا حال ہے، ان کے پادریوں کا کیا حال ہے، بیٹھ کر مکھیاں مارتے رہتے ہیں چرچوں کے اندر، کوئی بھی نہیں آتا ہے وہاں جا کر دیکھو، سروے کرو۔ جس چرچ کے پاس سے گزرو ہر تیسرے چوتھے چرچ کے باہر لکھا ہے برائے فروخت، برائے فروخت۔ آپ نے کبھی ہماری مسجد کے بارے میں دیکھا کہ مولوی نے باہر بورڈ لگایا میری مسجد برائے فروخت؟ لوگ تو اس کا ٹکا پوٹی کر دیں گے، مسجد کوئی بیچتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اپنی مذہبی جگہوں کو جو عبادت کا بیچ رہے ہیں، مسلمان دڑا دڑ خرید رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، وہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ مذہب ختم ہوتا ہے تو مذہبی عبادت گاہیں خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں مولوی سے دین کو مت سیکھو، مولوی سے قرآن کو مت سیکھو۔ کہ اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی ہے، آپ کو سمجھ نہیں دی ہے؟ خود قرآن اٹھاؤ، خود قرآن کو سمجھو، خود حدیث اٹھاؤ، خود سمجھو۔ اس میں شک نہیں، قرآن کا بہت سا حصہ ایسا ہے جس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بطور نصیحت کے بیان کر رہے ہیں، کچھ عذاب کی باتیں، جنت کی باتیں، اس کے سمجھنے میں کیا ہے؟ لیکن احکامات کبھی بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، یاد رکھو، جب تک بیچ میں مولوی نہیں ہوگا۔ آج ایک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، تو میں نے ایک نام لیا، یہ ساحل اور یہ مرزا اور یہ غامدی اور شیخ محمد، ان سے پوچھو تم پڑھ کر کہاں سے آئے ہو، تمہارے اساتذہ کون ہیں؟ ان کو اصل میں ملتا ہے کسی کونے کھڑچے میں کوئی پرانا سا گمراہ جس نے دین کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس سے جا کر سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد پھر اپنی زبان کے زور پر، انگلش کے زور پر آ کر عوام کے سامنے بندروں کی طرح کبھی ادھر اچھل رہے ہیں، کبھی ادھر اچھل رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں اصل دین یہ ہے۔ ان میں سے کون سا ہے جو کسی مستند جامعہ دینی ادارے سے پڑھا ہو اور اس کے سامنے طلباء کا مجمع ہو، ان ہزاروں طلباء کو اس نے پڑھایا ہو اور جس پر علماء کا اعتماد ہو؟ ان میں سے ایک تو بتاؤ، کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک استاد پیچھے ایک گمراہ استاد ہے۔ غامدی صاحب کس کی تفسیر دیکھتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے، تدبر قرآن پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے تدبر قرآن۔ امین احسن اصلاحی کی کتاب ہے، حمید الدین فراہی، یہ اس کے اساتذہ ہیں، پٹری سے اترے ہوئے سارے۔ یہ مرزا شرزا، یہ جو بات کی، جو چھوک رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی گمراہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ گمراہ سے سیکھتے ہیں، اور پھر آ کر ہمارے عوام بیچاروں کو پاکی ناپاکی کے مسئلے معلوم نہیں ہیں، ان کو جنازے کی نماز نہیں آتی، وہ سنتوں میں اور فرضوں میں فرق نہیں کر سکتے، ان کو کچھ آتا نہیں، اور یہ اتنی اونچی باتیں ان کے سامنے کرتے، اور پھر کہتے ہیں مسجد کا مولوی تمہیں نہیں بتائے گا، مسجد کا مولوی کبھی تمہیں جھوٹی حدیثیں نہیں بتائے گا۔ جھوٹی کے لیے اللہ نے انہی کو چنا ہوا ہے، ان ملحدین کو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، بڑا جامع مقدمہ ہے، مسلم شریف سے پہلے طلباء کو وہ پڑھایا جاتا ہے، انتہائی اہم ہے۔ اس مقدمے میں ایک باب ہے، باب بیان ان الاسناد من الدین، یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ سند دین کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس میں ایک بہت بڑے تابعی ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ان کا یہ قول لے کر آئے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ لوگو، یہ جو علم لوگ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین بیان کر رہا ہے۔ فانظروا، اچھی طرح دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، تم دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے؟
یہ جان لو تم دین کن لوگوں سے حاصل کر. پھر اس کے بعد اگلی والی روایت ابن سیرین سے، وہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں ایک وقت ایسا تھا کہ لم یکونوا یسألون، وہ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے، اس لیے کہ تابعین کا دور پاکیزہ دور ہے. تابعی صحابی سے سنتا ہے، صحابی نے رسول سے سنی. جب کوئی حدیث بیان کرتا ہم غور سے سنتے تھے، سنا. پھر جب صحابہ اس دنیا سے اکثریت چلی گئی، کچھ تھوڑے سے رہ گئے، اکا دکا رہ گئے، اور فتنے زمین پر رونما ہو گئے. فرماتے ہیں اب جب کوئی ہمارے سامنے حدیث بیان کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے سموا لنا رجالکم، ہمارے سامنے اپنے استاذوں کا نام بتاؤ. آپ حدیث تو بیان کرو، یہ بتاؤ تمہارا استاذ کون ہے، کس سے تم نے حدیث، کس صحابی سے تم نے حدیث حاصل کی، یا کسی صحابی نے دوسرے تابعیوں کو بتایا، اس تابعی نے تمہیں بتایا، اس کا نام کیا ہے. سموا لنا رجالکم، اب ہم نام پوچھیں گے. اتنا پاکیزہ دور ہے، تابعین کا دور ہے. وہ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے تمہارے استاذ کون ہے. آج 1444 سال گزر گئے اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں تمہارے مولوی نے نہیں بتائی ہوگی، تجھے تیرے باپ نے بتائی ہے. سموا لنا رجالکم، اساتذہ نکالو اپنے، ہے کہاں، کس کون خرچے میں تمہارے استاد ہیں. نام نہیں لیں گے اس لیے کہ علماء جانتے ہیں سب کو. ان گمراہوں کے نام لیں گے، وہ تفسیریں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی لکھنے کی. مرزا کو کیا ضرورت تھی تفسیر لکھنے کی، وہ اس کو نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلی نہیں آ رہی تھی؟ کہ ہمارے پاس قرآن مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، اللہ کے احکامات مکمل طور پر محفوظ نہیں. ہمارے پاس کیا کمی تھی جو اس کو نبی بنایا. صلاۃ کا نظام ہمارے ہاں ہے، زکوٰۃ کا نظام ہمارے ہاں ہے، صوم کا نظام ہے، حج کا نظام ہے، معاشرت معاملات کا نظام ہے، بہترین اخلاق کا نظام ہے. ہمارے پاس کیا کمی تھی جو اس کو کھڑا کیا ہے. ضرورت کیا تھی ہمارے پاس، نبوت کی نہیں نبوت کی. ایک ضرورت ہوتی ہے نا، ایک نبی جاتا تھا اس کے بعد وہ قومیں بالکل شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے آپ کو ایسے صحابہ دیے ہیں، ان صحابہ نے آپ سے ایسی محبتیں کی ہیں، آپ کے دین کی ایسی حفاظتیں کی ہیں، اس کی مثال پہلے پیغمبروں کے صحابہ میں بھی آپ کو نہیں ملے گی. جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی ہے، اس محبت کی نظیر آپ کو پچھلے انبیاء کے صحابہ میں نہیں ملے گی. ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا ہے کہ کوئی پیغمبر وضو کر رہا ہو اور اس کے صحابہ اس کے وضو کا پانی ہی زمین پر گرنے نہ دیں. اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہوں نے ایسا کیا. ان صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو بھی محفوظ رکھا ہے، آپ کے کرتے کو بھی محفوظ رکھا. جس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ان برتنوں کو بھی محفوظ رکھا ہے. بخاری میں ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جب کوئی مہمان آتا تھا، حضرت انس فرماتے تھے میں تمہیں اس پیالے میں پانی نہ پلاؤں جس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا تھا. آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، اس پیالے میں آپ نے پانی پیا تھا. وہ لکڑی کا پیالہ نکالتے تھے، اس میں پانی بھرتے تھے، اس مہمان کو پلاتے تھے. ان برتنوں کو محفوظ رکھا، آپ کی تلواروں کو، آپ کے نیزوں کو محفوظ رکھا. آپ نے حجۃ الوداع میں سر منڈوایا، بڑے بڑے بال تھے، آدھے بال اس طرف کے لوگوں کو دیے، آدھے بال اس طرف کے لوگوں کو دیے. آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی محفوظ ہیں. ایسی نرالی محبت کہیں آپ کو پہلے کی کسی جگہ ملے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی. جنہوں نے آپ کے جوتے، آپ کی ٹوپی کو محفوظ رکھا ہے، وہ آپ کے دین کو محفوظ نہیں رکھیں گے. یہ فتنہ ہے، ایک سے ایک فتنہ آ کر کھڑا ہوتا ہے. پھر اسی مسلم میں تیسری روایت عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء من شاء. سند دین کا حصہ ہے، اگر سند کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، جس کے منہ میں جو آئے گا، جو مرضی ہوگی کہتا جائے گا.
کوئی ہم سے دین بیان کرے گا تو ہم کہیں گے اپنی سند بتاؤ. یہ بتا سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو برساتی کیڑے ہیں، پتہ جیسے برسات کے بعد کچھ کیڑے نکل آتے ہیں، نہ پہلے ہوتے ہیں نہ اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے. کوئی یورپ سے پڑھ کر آیا، کوئی کہاں سے پڑھ کر آیا، اچانک ایک آدمی نمودار ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ بڑا زبردست دین سکھا رہا ہے، بہت زبردست ہمیں باتیں کر رہا ہے. ملحد کس کو بولتے ہیں؟ زندیق کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں جو لا مذہبیت کو پھیلاتا ہے، قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کی وہ تفسیر کرے گا جو نہ صحابہ سے منقول، نہ تابعین سے، نہ سلف صالحین سے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں جنت مانتا ہوں، جنت حق ہے، جہنم بالکل حق ہے. آپ کہے گا تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن کہے گا جنت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تمہیں مسجد کے مولوی نے بتلایا کہ جنت میں باغات ہوں گے اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گے، محل ہوں گے، دریائے بہ رہے ہوں. جنت کا یہ مطلب نہیں ہے. جنت کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اللہ اس کو ایک قلبی سکون عطا فرمائے گا، ایک مزے کی زندگی گزارے گا. یہ ہے جنت. اور جہنم کا وہ مطلب نہیں ہے جو مولوی نے بتایا ہے، آگ ہوں گے، انگارے ہوں گے اور اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، لوگ جلیں گے. یہ مطلب نہیں ہے. جہنم حق ہے. جہنم کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے اللہ تمہیں غم اور پریشانی میں مبتلا کرے گا. یہ ہے جہنم. یہ ہے جہنم. جب یہ جنت اور جہنم ہو گئی تو آگے رہ کیا گیا؟ مزے کرو، ٹٹو دوڑاؤ. اب کیا رہ گیا؟ اب رہ کیا گیا؟ نہ وہ جنت رہی نہ وہ جہنم رہا. اس کو کہتے ہیں کہ جنت کو تو مان رہے ہیں، پلے سراج کوئی نہیں ہے تو لوگوں کو پاگل بنایا جائے. بھلا ایک چیز جو تلوار سے تیز ہو اور بال سے باریک ہو، عقل مانتی ہے کہ اس کے اوپر چل سکتا ہے؟ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات. لوگ بھی کہتے ہیں بالکل صحیح. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الصراط، پل صراط. ایک ایک چیز کو عقل میں ڈال کر، بالا دستی عقل کو حاصل ہے، بالا دستی قرآن حدیث کو حاصل نہیں ہے. جہاں عقل اور قرآن اور حدیث ٹکرائے گا تو ہم اس آیت کے اندر، اس حدیث کے اندر تعویل کریں گے، اس کے معنی بدلیں گے، عقل کے اوپر حرف معنی نہیں دیں گے. یہ ہے وہ فتنے. اس کو بولتے ہیں ارتداد کا فتنہ، اس کو بولتے ہیں زنادقہ کا فتنہ. زندیق اسی کو کہتے ہیں. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب حکم المرتد والمرتدتی، کتاب المعاندین والمرتدین. کچھ چھوڑا نہیں ہے امام بخاری نے. پھر اس کے تحت حدیث لائے ہیں، اتیا علی بزنادقۃ، علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق پکڑ کر لائے گئے جو اسی طرح کہتے کہ جنت تو ہے لیکن جنت کا یہ مطلب نہیں، جہنم تو ہے لیکن جہنم کا یہ مطلب نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے لیکن ان علی هو الرب. یہ جو قرآن میں آتا ہے رب کے معنی رب العالمین، یہ رب تو ہے، ہم اس کو مانتے، لیکن رب سے مراد حضرت علی ہے. علی کے بعد پکڑ لائے، فرمایا ایک بڑی خندق کھودو، زمین کھڈا کھودو. کھڈا کھودا، آگ جلائی، سب کو جلا دی، ایسی کی تیسی تمہاری، سب کو جلا دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھ لو باب المرتد والمرتدہ، اور کتاب کا نام ہے کتاب المعاندین والمرتدین. یہ ایک سرخی ہے اس کے اندر بخاری شریف میں. عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، فرمایا میں ہوتا تو ان کو قتل کرتا، جلاتا نہیں. جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو عذاب دیتے ہیں بندوں کے مناسب نہیں ہے کہ بندے وہ عذاب دیں. آگ کا عذاب یہ اللہ کا حق ہے. علی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے عباس صحیح بات کر رہے ہیں، ابن عباس صحیح بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن جو علی کو خدا مانے گا اس کے ساتھ میں یہی کام کروں گا، اس کے ساتھ بھی یہی کام کروں گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا میں ہوتا تو لقتلتهم لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کرو. علی خلیفہ وقت تھے، ان کو اختیار تھا، مجھے اور آپ کو تھوڑی اختیار ہے. جو اپنا دین بدلے گا اس کے پکڑ کر اس کی گردن اڑائیں گے، ہم تو حکومت کے حوالے کریں گے.
شریع عدالتوں کے حوالے کریں گے، اس کو پکڑو یہ کام کر رہا ہے۔ علی نے ان زنادقہ کو آگ لگا دی، جلا دیا۔ تم خدا کا دین بدلتے ہو، تم دین کی غلط تشریح کرتے ہو۔ یہ عبرت کے لیے تھا، ان کو پتہ تھا۔ کہا ابن عباس نے صحیح بات کہی ہے، ان کی بات غلط نہیں، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کی آنکھیں کھل جائیں، کل کو کوئی اور مرتد، کوئی اور زندیق، کوئی اور ملحد پیدا ہوگا، یہ نہ کہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے اور حدیث کا یہ مطلب ہے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔